بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کوریٹا پریس کلب ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آ کر لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اب میں سب سے پہلے جو اہلیان کوریٹا ہیں، جو کوریٹا کے تمام سٹیک ہولڈر ہیں، وہ انجمن تاجران کوریٹا ہو یا صحافی برادری ہو یا ہمارے ساتھ دیگر جو این جی اوز یہاں کوریٹا کی لوکل بڑی ریجنل ہیں، لوکل ہیں یا انٹرنیشنل لیول کی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ میں علماء کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حکومت آزاد کشمیر کا جو کہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو کرونا وبا کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے، اس سلسلے میں جو مجھے تعاون ملا ہے سب ڈویژن کوریٹا کے اندر، میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ کل پہلا دن تھا لاک ڈاؤن کا، اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہماری مختلف ٹیمیں بنی ہوئی تھی اور ہم اس کے لیے بازاروں میں نکلے، لیکن انفارچونیٹلی ایل او سی پر انڈین آرمی کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ ہوئی، جس کی وجہ سے ہمارا کچھ سویلین لوگ جو ہے متاثر ہوئے اور لوگ زخمی ہوئے۔ تو سارا دن ہمارا ان زخمیوں کو ریسکیو کرنا، ان کو اسپتال میں لانا اور پھر ان کو یہاں سے آگے کوٹلی اور پنڈی ریفر کرنے میں گزر گیا۔ لیکن کہیں بھی ہماری جو ٹیمیں تھیں وہ چھوٹے بڑے بازاروں کا انہوں نے رخ کیا ہے، کہیں بھی ہمیں اکا دکا وائلیشن کے کچھ واقعات ہوئے لیکن وہ بہت شارٹ لیول کے تھے، کوئی بڑی وائلیشن نہیں ہوئی۔ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل جب ہم ہاسپٹل میں موجود تھے تو وہیں آپ پریس کلب کے پریزیڈنٹ نے بات کی اور اس کے علاوہ دوسرے سول سوسائٹی کے لوگوں نے بات کی کہ چونکہ اس وقت ہمارے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈی بند ہے اور اسی طرح گورنمنٹ نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران پرائیویٹ اسپتال کی جو او پی ڈیز ہیں وہ بھی بند کر دی ہیں، تو اس سلسلے میں چونکہ بیماری بھی زوروں پہ ہے اور اس کے علاوہ موسم جو ہے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے دیگر بیماریاں جو امراض ہیں ان میں بچے اور بڑے سب متاثر ہیں، تو کافی لوگوں کے لیے مشکلات تھیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں ہمارے ڈپٹی کمشنر کوٹلی جو ہے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے ایک فیصلہ لیا کہ آپ اپنے سب ڈویژن کی حد تک جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل اور کلینکس ہیں ان کو ایمرجنسی ڈیل کرنے کی حد تک اجازت دیں۔ تمام ڈاکٹر کو پھر میں نے بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو میں نے اجازت دے دی ہے کہ جتنے بھی ایمرجنسی نوعیت کے کیس آئیں گے وہ اس کو ڈیل کریں گے، تاہم جنرل او پی ڈی نہیں کھلیں گی کہ ہر آدمی جو ہے وہ چھوٹی بڑی تکلیف، سر درد یا کسی کا چھوٹا موٹا کوئی ایشو ہے تو اس کو لے کر وہ ہاسپٹل میں آئیں تو ڈاکٹر شاید ان کو ڈیل نہ کریں، لیکن ایمرجنسی 24/7 یعنی 24 گھنٹے جو ہے وہ ایمرجنسی ڈیل ہوگی۔ اور یہ میرا سب لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ جہاں جہاں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی ایمرجنسی میں ہے، وہ اپنے قریب ترین جو ان کے پرائیویٹ اور سرکاری جو ہے بی ایچ یو یا ہاسپٹلز ہیں وہاں جائیں، انشاءاللہ ایمرجنسی ڈیل ہوگی۔ سر جی، یہ ایل او سی کے حوالے سے کل بھی بھارتی افواج کی جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے اور ہمارے تقریباً 11 کے قریب جو ہے یہ لوگ جو زخمی ہوئے۔ ایک ڈس انفارمیشن تھی پہلے جو اطلاع تھی کہ ایک بچی شہید ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایسی جو خبریں جو آج اخبارات میں بھی خبریں لگی ہیں کہ ایک بچی شہید ہے، 10 زخمی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ایسے یہ بات کیسے نکلی ہے؟ چونکہ ایک افراتفری کا ماحول تھا، اچانک جو ہے وہ ہیوی شیلنگ ہوئی اور زخمی آنا شروع ہو گئے، تو اس افراتفری کے ماحول میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ایسے میں ہمارے جو کچھ ایسے ادارے ہیں جن کے جو مخصوص قسم کی خبریں ہمارے پاس لاتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں بھی یہ اطلاع ملی تھی کہ ایک بچی کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کی اطلاع ہم نے جو ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ فارورڈ کی تھی، لیکن جو ہی فائرنگ رکی اور ہم نے موقع پہ اپنے فیلڈ عملہ کو بھی بھیجا اور خود اپنے ذرائع سے بھی پتہ کیا، ہم نے اسپتالوں کو سرچ کروایا اور پھر دوسرے ذرائع جو ہمارے معتمد ذرائع ہوتے ہیں ان سے بھی جب اس چیز کے ہم نے انفارمیشن لی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بچی جس کا ذکر ہو رہا تھا وہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کوریٹا میں ہی آئی تھی۔ ابتدائی جو اس کی ٹریٹمنٹ تھی وہ ہم نے خود یہاں اس کو دلوائی اور اس کے بعد اس کو کوٹلی کے لیے ریفر کر دیا۔ تو یہ تھوڑی سی جو ایک تو ہماری موبائل سروس کام نہیں کر رہی تھی، نیٹ کا بھی ایشو تھا، اور اس طرح کی جب خبریں ہمارے پاس ہوئیں تو اس طرح کی مس کنفیوژن پیدا ہوئی، لیکن بہت جلد اس کو دور کر لیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ خبر دور تک پہنچ گئی تھی اور ہر کارنر اور ہر سطح پہ اس کو جلدی جو ہے وہ فالو اپ نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ سے ایسی صورتحال ہوئی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ جس بچی کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ بچی سی ایم ایچ پنڈی میں ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے
اور ڈاکٹر بڑے ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ وہ بچی جو ہے وہ اس کے کافی چانسز ہیں، بچنے کے چانسز ہیں۔ اور سر کل جو شیلنگ کے بعد تھوڑا ایمبولینس کا ایشو ہوا تھا کیونکہ ہاسپٹل بھی بند تھے، تو کیا کوئی ایسی نئی پالیسی مرتب کی گئی ہے جس سے خدا نخواستہ اگر دوبارہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرائیویٹ اسپتال اور کلینکس بند ہو گئے، ہمارے اس ایل او سی پہ 2 ہمارے بی ایچ یو ہیں جن کے پاس ایمبولینس ہیں، اسی طرح ہمارے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، ان کے پاس بھی ایمبولینس ہے، العزیز ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کے پاس ہے، رحمہ والوں کے پاس ہے، اور جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ اسپتال ہیں سب کے پاس ایمبولینسز موجود ہیں۔ کل ایک تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ تمام ہاسپٹل بند تھے جو جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کل چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی ہونے کی وجہ سے ان کے ڈرائیور وغیرہ ہمیں جلدی اویلیبل نہ ہو سکے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت جلد جو ہے وہ ایمبولینس وغیرہ کا بندوبست کر لیا۔ ہم نے کوٹلی میں جو نوید ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا، وہاں سے بھی ہم نے ایمبولینس منگوا لی، اسی طرح ہم نے پرائیویٹ گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پولیس کے ذریعے ہم وہ لے آئے۔ میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی پیشنٹ اس وجہ سے کہیں اس کو دیر کروائی گئی ہو اس کو اٹھانے میں، یا اسپتال میں جو ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے اس کو دینے میں، یا پھر آگے ان کو ریفر کروانے میں کہیں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے۔ تاہم یقیناً ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، افراتفری کا ماحول تھا، تو ایسے ماحول میں جب 10 11 12 زخمی ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ایک ایمبولینس کا ارینج کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ سر جی یہ کورونا ابھی چونکہ میں اس کے وہ جو پالیسی کی آپ نے بات کی تھی، ابھی میں نے آج ہی جو ہے جتنی بھی یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں نہ صرف ان کی ایمرجنسی کو اوپن کر دیا بلکہ میں نے ان سب سے دوبارہ جو ہے ابھی لسٹ مانگ لی ہے کہ ان کے پاس جتنی ایمبولینسز ہیں ان کے ڈرائیورز کے نمبر، ہاسپٹل کا نام اور ایمبولینس گاڑی کا نمبر، یہ سارے میں نے لے لیے ہیں، اور ساری جو ہے وہ اپنی جو ہے اس میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اب وہ ہمارے بھی ہاف پہ چلیں گی۔ اب سب سے پہلے جو ہے وہ جہاں بھی آپ کہیں ان کو بھیجیں گے ہمیں بتائیں گے، اور جب بھی اور جس وقت بھی ہمیں ضرورت ہوگی تو فوراً آپ کو پہنچنا ہوگا۔ سر جی کورونا وائرس کے حوالے سے جو حکومتی ایس او پی ہے، اسکولز پہ ایس او پی جو ہے وہ زیادہ سخت طریقے سے لگائے گی کہ کورونا وائرس کا یہاں خدشہ ہے اسکولز میں اور مختلف اداروں میں، کیا حکومت کو یا کیا انتظامیہ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جنازے سر عام ہو رہے ہیں، ایس او پی کے خلاف جنازے ہو رہے ہیں؟ کل بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں ایک بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، کوئٹہ میں بھی ہوا ہے، ایسے بے شمار روزانہ جنازے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کسی دوسرے علاقے کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، شاید اس طرح کی ابھی تک میرے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن نہ ہو، لیکن لوکلی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہمارے یہاں دیاڑی باغ میں ایک کرونا کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ ساری انتظامیہ وہاں موجود تھی اور کمپلیٹ ایس او پی کے مطابق ہم نے جنازہ کروایا۔ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ والا کانسیپٹ ہے وہ بھی تھا، ماسک بھی تھے، اور بہت کم تعداد میں، اور وقت سے پہلے ہم نے جنازہ کروا دیا اپنی حکمت عملی کے تحت۔ اسی طرح ہم دوسری جگہ پہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو۔ سکولوں کی آپ نے بات کی ہے، جنازے میں شرکت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ان کی تعداد دی گئی ہے کہ ایک جنازے میں کتنے لوگ شرکت کر سکتے ہیں، نوٹیفیکیشن بڑا واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ہی دن کے لیے بالکل 2 سے 3 منٹ یا 5 منٹ کے لیے کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، جبکہ سکول ہماری وہ اینٹیٹی ہے جہاں بچے جو ہے روزانہ 6 سے 7 گھنٹے کلوز پریکزیمیٹی میں ہر روز جو ہے ان کو ٹھہرنا ہوتا ہے، لہٰذا سکول جتنے بھی ہیں ہمارے ان میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ تھے، اس لیے کہ وہی بچے، وہی ماحول، وہی جگہ اور وہی اساتذہ ایک ہی کیمپس میں موجود ہونے کی وجہ سے زیادہ خطرہ تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو جو ہے وہ بچا سکیں، تاکہ جو آئسولیشن کا جو ایک عمل ہے جہاں آپ کو آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے وہاں بڑے شاید صبر کے ساتھ یہ وقت نکال سکتے ہیں، لیکن جو بچے آپ کے 5 6 سال کے یا اس سے چھوٹے ہیں ان کے لیے تو یہ 14 دن میں آئسولیٹ ہو کے رہنا یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم نے اس طرف فوکس کیا۔ سر یہ آخری کوشچن ہے ہمارا، یہ آٹے کے حوالے سے کوئٹہ میں بڑا اس کا فقدان ہے، یہ ہمارے پریس کلب کے پاس ہی آٹا سپلائی ہے، یہاں صبح سے بڑا شور شرابہ پڑا ہوا تھا کہ آٹا نہیں آ رہا، لوگ بڑے خستحال ہیں، اوپر سے کرونا وائرس ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں پچھلے دنوں میں کوئی شاید اس کے ریٹ کے حوالے سے، سرکاری ریٹ کے حوالے سے کوئی ایشو تھا، وہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے، اور آج ہی نوٹیفیکیشن آیا، میں نے شیئر بھی کیا ہے، شاید آپ لوگوں کا کبھی نہ پہنچ سکا ہو، تو میری کوشش ہے کہ میں
वो नोटिफिकेशन अभी आपके हवाले कर दूं, वो आ गया, उसमें कोई रेट रिवाइज हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोई आपको शिकायत नहीं होगी। थोड़ा सा मसला ये है कि ये जब लॉकडाउन हुआ है तो एक अफरा तफरी लोगों में पड़ गई है। जिस घर में एक बोरी या दो बोरी आटे चाहिए थी, वो छः छः बोरी ले जाना चाहते हैं। उन्हें कोई खौफ है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा मसला है। इंशाल्लाह एक दो दिनों में ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आखिरी को पैगाम कोरोना वायरस के हवाले से और एलओसी के जो हालात हैं, इस हवाले से क्या कहना इसी चाहेंगे? के साथ साथ छोटी सी एक और कि ये जो मसनूई महंगाई के हवाले से भी, क्योंकि एक तो पहले से कोरोना की वजह से लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं और काफ़ी शिकायत हैं कि हर दूसरी दुकान पे जो मसनूई महंगाई इन्होंने की है उसके हवाले से इसके हवाले से हमारी जो है ना, एक मैंने 2-3 मजिस्ट्रेट पर मुश्तमिल एक कमेटियाँ बना दी हैं, उनके साथ पुलिस रहेगी। हम जो है वो 2-3 पॉइंट हमने बना लिए हैं जहाँ बाकायदा हमारे लोग जो है वो पूरा पूरा दिन गुजारेंगे और हम देखेंगे कि लोकली यहाँ कोई इस तरह की सूरत हाल ना बन सके। महंगाई की एक वजह जो है वो पूरे मुल्क में एक बहरानी कैफियत है, क्योंकि जितनी भी मंडियाँ हैं, जो मार्केट्स हैं, जहाँ से ये सामान जो है आना है, चाहे वो सब्ज़ी की मार्केट्स हैं, चाहे वो दूसरे सौदा सल्फ की मार्केट्स हैं, हमारे कंट्रोल में कोई मंडी और मार्केट नहीं है। जब तक मंडी और मार्केट आपके कंट्रोल में ना हो तो फिर इन चीज़ों पे जो है वो पूरी तरह काबू पाना मुश्किल है। हमारी कोशिश है कि जिस रेट पे वो लोग वहाँ से लेकर आते हैं, आगे आके वो खाबखा की जो है महंगाई ना करें। इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में इसको ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से चलाया जाए। एलओसी के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम है, सबसे पहले कल भी जो नाखुशगवार वाक़या हुआ है, मैं इज़हार हमदर्दी करता हूँ उस फैमिली के साथ जिसके बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं, और एलओसी पे बसने वाले लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि काफ़ी अरसे से वो ये दुश्मन की जो है वो फायरिंग की सोबतें मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने सब्र के साथ और हमेशा जो है जज्बे के साथ, दिलेरी के साथ, बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया है। और मैं उन्हें उम्मीद दिलाता हूँ कि हम पूरी कौम जो है उनके साथ खड़े हैं, और जो इंडिया की तरफ से ये दहशतगर्दी हो रही है, जो सीज़ फायर की वायलेशंस हो रही है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इन बहादुर जो एलओसी पे बसने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। सर जी, आखिरी सवाल, जो लोग जख्मी हुए हैं कल इंडियन शेलिंग से, हुकूमत जो है वो उनके लिए जो पैकेज का ऐलान करती है, क्या जो ऐसा कोई हुआ है? जी, कल फौरी हमें ये हदायत हो गई थी कि फौरी तौर पर जो है इनके के लिए कुछ पैकेज के लिए ना फौरी जो इब्तदाई कार्रवाई है वो करें। आज हमने अमला फील्ड को लगाया हुआ है, वो फील्ड से सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम हॉस्पिटल से डेटा भी हम ले रहे हैं। फिर आर्मी के साथ हमारा एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें ये सारे लोग हैं, इसमें पुलिस है, आर्मी है, हम हैं, सब मिल के ये फैसला करते हैं कि क्या करना है। अभी मुझे जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से भी हिदायत हुई है कि आज ही इनकी फाइलें कंप्लीट होनी चाहिए और उनकी कैटेगरीज बननी चाहिए। हमारे पास जख्मियों की 3 कैटेगरीज हैं। एक है कंप्लीट डिसेबल्ड जिसको 8 लाख मिलता है, एक है ग्रीवियस किस्म की जो इंजरी जिसको होती है उसको 3 लाख मिलता है, और माइनर वाले को 60,000 मिलता है। तो तीनों कैटेगरी के लोग हमारे पास मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह जैसे आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने हिदायत किया कि आज फाइलें कंप्लीट करें, तो तीनों कैटेगरी के लोग हमारे पास मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह जैसे आज डिप्टी कमिश्नर साहब ने हिदायत किया कि आज फाइलें कंप्लीट करें और कल हम किसी टाइम उनको